الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق نبی کریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ربیع الآخر کا مبارک مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ اس میں اولیاء کے سرتاج حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز اور فاتحہ کرائی جاتی ہیں 11 کے دن، جو ابھی 27 تاریخ کو ہے۔ ناظرین، جو کہ مہینہ غوث پاک کا ہے، اس لیے میں غوث پاک کی پیدائش سے لے کر یعنی ان کے پورے حیات مبارکہ کے بیان آپ تک پیش کروں گا۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں آپ غوث پاک کی حیات کے بارے میں آپ تک مکمل حالات پہنچا دوں۔ ناظرین، ابھی میں نے قرآن کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 11 سورہ نمبر یونس کی 26ویں آیت ہے، جس میں رب ارشاد فرماتا ہے، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ یعنی جو اللہ کے اولیاء ہیں، نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ اور ایک طرف رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تم فرما دو کہ اللہ کا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ جسے چاہے اسے عطا کرے۔ ناظرین، اولیاء اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے، جو ابھی میں نے 2 آیت پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلبوا الخیر والحوالز من احسان الوحظور، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ یعنی خوبصورت چہرہ سے مراد ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، ان سے آپ اپنی بھلائی اور اچھائی تلاش کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من عاد للہ والیا فقد برز اللہ بالمحرق، یعنی کہ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے، تحقیق کہ اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یعنی جو اللہ کے اولیاء سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اولیاء سے محبت کرتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب وہ مر کے قبر میں چلے گئے تو ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ناظرین، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ نمبر آل عمران کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار، یعنی بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اولیاء کے شان میں جو قرآن پاک نے بیان کیا، اس کے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور البختہ ہے، یعنی القبات ہے، اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث القالین، غوث العظم وغیرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم محرم 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ زیلان میں پیدا ہوئے اور 571 ہجری میں بغداد شریف میں ہی وصال فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پنروار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، غوث پاک کا نام عبد القادر جیلانی اور جو غوث ہے یہ لقب ہے، یہ کس طرح انہیں ملا؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کا لغوی معنی یہ ہے کہ فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔
چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں اور بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر اور دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی نسبت سے آپ حسنی ہیں، یعنی آپ اپنے والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے کہ سیدی محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سید سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح آپ کا نسب شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تحت جا کے مل جاتا ہے۔ آپ اپنے والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اس لیے آپ کو حسنی حسینی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والد محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبہ جان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف کا خاندان کہتے تھے، یعنی پرہیزگاروں کا خاندان۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ اور کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ زیلان شریف کے اکبر مشائخ کرام کے رحمہم اللہ میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب آپ کا کس طرح پڑا؟ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نفس خوشی اور ریاضت سرائس میں یکتع زمانہ تھے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو زلال میں آ گئے اور ان کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی ضرورت نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے آپ کی شکایت کر دی اور آپ کے لیے خلیفہ کو ابھار دیا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ وقت اس وقت گیج و گجب سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازم کی محنت کو رائگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو محتسب ہوں اور میں نے بس اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کو کس نے حکم منتصب پہ مقرر کیے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے روبردار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تو آج حکومت کر رہا ہے اسی رب نے مجھے اس منصب پہ رکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بجانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ اس پہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا کی آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کے خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جہاں آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہو گئے۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
متقولینہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوں تو پھر مجھے خلق یعنی مخلوق کی طرف سے معمور ہونے کی کیا حاجت ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب جنگی دوست ہو گیا، آپ اس دن سے جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ زیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ رضوان سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ شیخ ابو محمد ادربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب دعا تھے، یعنی آپ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس شخص سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اسے انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود بھی آپ نوافل کثرت سے ادا کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقعہ ہونے سے پہلے ہی اس کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے، اسی طرح واقعات روح پذیر ہو جاتے تھے، یعنی جو ہونے والا ہے اس کی خبر آپ پہلے دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ بتاتے تھے اس طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عبد القادر، تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی، جن میں سے ایک مجھ پر کامل محبت رکھتی ہے، یعنی ہر ایک مجھ پر کامل محبت رکھتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آپ کی پھوپھی جان بھی کافی کمالات والی تھیں، ان کی بھی دعا اللہ فوراً قبول کرتا تھا۔ ایک دفعہ زیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگ نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سید ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو وہ اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو کر کے دعا مانگی، اے اللہ، میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب تو چھڑکاو فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مسک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں میں ایسے حالت میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر ہو گئے اور پورا جیلان خوشحال ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ میرے غوث اعظم کا گھرانہ تھا، بڑی شان اللہ نے غوث اعظم کو اور ان کے گھرانوں کو عطا کی تھی۔ ناظرین، حضرت غوث پاک کے ولادت کی بشارت ولادت سے پہلے ہی
انہیں دے دی جاتی تھی، یعنی آپ کو 5 بار بشارتیں دی گئیں، جس میں سے پہلی بشارت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، دوسری بشارت تمام انبیاء کرام نے دی، تیسری بشارت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دی، چوتھی بشارت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور 5ویں بشارت شیخ ابو بکر علیہ رحمہ نے دی۔ ناظرین، یہ تمام بشارتیں اور آگے کے واقعات ہم آگے کی ویڈیو میں لائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم غوث پاک کے مکمل حالات آپ تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔